یہ یونٹی کا مظاہرہ ہے کہ نہیں؟ پوری قوم سیاہ لباس پہن کر آ گئی، یہ یونٹی کا مظاہرہ ہے کہ ساری قوم ایک رنگ میں رنگ گئی، ہر امام باڑے کو سجا دیا گیا، ہر جگہ سے انجمنیں آگے بڑھنے لگی ماتم کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم ان نوجوانوں کی انجمنوں نے بڑا احسان کیا تبلیغ اسلام نے، اس لیے کہ عزاداری کو جتنا فروغ حاصل ہوا ہے، یہ مجلسوں سے زیادہ جو انجمنیں ہیں انہوں نے جو جلوس نکالے ہیں اس سے بہت زیادہ تبلیغ ہوئی ہے عزاداری کی۔ تو آہستہ آہستہ ایام اعضاء آگے بڑھ رہے، آج محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی اور حسین والد کرب و بلا ہو گئے۔ میں نے ابھی شاید کل یہ پرتوں کی مسجد میں پڑھا ہوگا کہ جب ولید نے حسین سے بیعت طلب کی، بیعت سے انکار کرنے کے بعد حسین گھر آئے اور آنے کے بعد چلنے کی تیاریاں کی اور شب میں قبر رسول خدا پر جا کر روئے۔ قبر رسول خدا سے اٹھے تو ماں کی قبر پر بہت بے چین ہو کے روئے، بہت بے چین ہو کر روئے، اور قبر زہرا سے آواز آئی تھی کہ میرے لال الوداع، میرے لال خدا حافظ، میرے لال یہ نہ سمجھنا کہ تیری ماں قبر میں رہ جائے گی اور تو کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائے گا، نہیں میرے لال تم آگے بڑھو، میں بھی قبر چھوڑ کے تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ جناب فاطمہ نے وعدہ کیا حسین سے کہ میں قبر میں نہ رہوں گی، تمہارے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں آؤں گی۔ بس دوستو وہ جناب سیدہ کا وجود سن لو کہ جناب سیدہ مدینے میں تھی یا کربلا کے میدان میں تھی۔ آج دوسری محرم ہے، حسین کا قافلہ وارد کرب و بلا ہوا، گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ مولا نے اہل قریہ کو بلا کے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا قاریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریہ کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں مولا نے کہا کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ کہا ہاں مولا کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا گھوڑے سے اترے، ایک خاک مٹھی زمین کربلا سے اٹھائی، کچھ مٹی جیب سے نکالی، دونوں کو سونگا اور کہا خدا کی قسم ہمیں اسی سرزمین پر قیامت تک رہنا ہے۔ زمین خرید کے انہی کے نام ہبہ کر دی۔ ابھی امام مظلوم اہتمام کر ہی رہے تھے کہ فضہ در خیمہ پر آئی، آنے کے بعد کہا کہ آقا آپ کو شہزادی زینب یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جو کام کر رہا تھا چھوڑ دیا، جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا بہن زینب مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ کہا بھیا یہاں سے اٹھا کر کہیں اور خیمے لگاؤ۔ کہا بہن ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا جب سے یہاں خیمے لگے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو اتنے دردناک لہجے میں روتی ہے جیسا اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین زمین پر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ کہا بہن تم نے نہ پہچانا، یہ رونے والی کوئی اور نہیں اپنی دگیا ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے چھوڑ کے میری قتل گاہ میں آ گئی ہے۔ یہ دوسری محرم تھی کہ وجود فاطمہ ملا کربلا میں۔ شب عاشور آئی، حسین سب کو وصیتیں کر کے اور محضر شہادت سنا کر تنہا میدان کی طرف چلے۔ ایک صحابی ہلال پیچھے پیچھے چلا، کچھ دور جا کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ امام نے قدم کو روکا، آواز دی کون؟ کہا آقا میں ہلال ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے آ گیا ہوں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، بغیر اجازت آیا ہوں آقا اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ہلال آ ہی گئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ ساتھ آؤ۔ ہلال کو لے کر آگے بڑھے، کچھ دور جا کے حسین بیٹھ گئے رونے لگے۔ ہلال نے پوچھا مولا یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرا کلیجر جوان علی اکبر ہوگا، سینے میں نیزے کا پھل ہوگا، پہلو میں بوڑھا باپ ہوگا، یا علی کہہ کے نیزہ نکالے گا۔ وہاں سے اٹھے حسین، چند قدم چلے پھر رونے لگے۔ ہلال نے کہا آقا یہاں کیا ہوگا؟ کہا میرے حسن کا یتیم قاسم ہوگا، تمہارا مولا ہوگا۔ ارے زندہ جس پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پامال سنے اسبا قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ آگے بڑھے ایک بلندی پر پہنچے، رونے لگے۔ کہا آقا یہاں کیا ہوگا؟ کہا ہلال میرے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ ہوگا، حرملہ کا سیزوبہ تیر ہوگا، میرے خچہ دہن کا گلا ہوگا۔ بلندی سے اترے حسین نہ شیخ کی طرف چلے تو ہلال رک گئے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اے ہلال آتے کیوں نہیں؟ کہا مولا کیسے قدم آگے بڑھاؤں، اندر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔
ایک مرتبہ مولا رونے لگے، اے ہلال یہ رونے والی کوئی اور نہیں، میری دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو کبھی فاطمہ صغرا کو دیکھنے مدینے آتی ہیں، کبھی کربلا میں زینب کے پاس، کبھی حسین کی قتلگاہ میں آتی ہیں، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانہ شام کے لیے چلا تو اب فاطمہ ذرا کبھی بازار کوفہ میں نظر آئی، کبھی راہ کوفہ میں نظر آئی۔ جب قید خانہ شام میں زینب پہنچی تو فاطمہ کا وجود قید خانہ شام میں بھی ملا۔ ایک مرتبہ داروغہ زندان نے بیمار کربلا کو بلایا اور بلا کے کہا، آقا میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، مگر آقا جب رات ہوتی ہے دن میں دروازہ نہیں کھولتا ہوں ورنہ یزید مجھے قتل کر دے گا، لیکن رات کی تاریکی میں قید خانے کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ تو مولا کوئی بیوی ہے جو رات کی تاریکی میں قید خانے سے نکل کے واہ حسینہ کہہ کے روتی ہے، اے مولا اگر یزید کو معلوم ہو گیا تو مجھے بھی قتل کرا دے گا اور بیوی کو بھی قتل کرا دے گا، لہذا جاؤ بیویوں سے کہہ دو کہ رات کی تاریکی میں کوئی قید خانے سے نہ نکلا کرے۔ امام آگے بڑھے، جناب زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اما داروغہ زندان ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا ذرا سوچو، رات کی تاریکی میں کوئی قید خانے کا کیوں نکلے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شام کی عورت ہے جو ہم لاوارثوں کو پرسہ دینے کے لیے آتی ہے۔ جاؤ داروغہ زندان سے کہہ دو اب رونے کی آواز آئے تو ہمیں بلا لے، ہم جا کے سمجھائیں گے۔ رات کی تاریکی چھائی، رونے کی آوازیں آنے لگی، داروغہ زندان نے بیمار کربلا کو مطلع کیا، بیمار کربلا آگے بڑھے تو زینب نے کہا بیٹا ہمیں بھی ساتھ لے لو، نامحرم عورت ہے، وہ آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائے گی، ہمیں بھی ساتھ لے لو۔ بیمار امام نے اپنی پھوپھی کو ساتھ لیا۔ اب منظر یہ ہے کہ آگے آگے زینب ہے، درمیان میں بیمار امام ہے، پیچھے پیچھے داروغہ زندان ہے۔ جب رونے والی کی آواز قریب آئی تو زینب رک گئی، کہا میرے لال داروغہ زندان سے کہو یہی رک جائے، اس لیے کہ رونے والی باپردہ معلوم ہوتی ہے۔ داروغہ زندان کو روک دیا، زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تم ہم لاوارثوں کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہو۔ پر اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ بیوی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، ارے زینب تو نے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب نے خود کو قدموں پر گرا دیا، اماں بھائی ہو، بھیا مارا گیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے، ہمارے سروں سے چادریں اتر گئیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الا لعنت اللہ